صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث مہلکات، تین چیزیں ایسی ہیں، تین چیزیں جو انسان کے لیے ہلاکت کا باعث، یہ تین چیزیں جس انسان کے اندر آئی تو یہ انسان ہلاکت کے دہانے پہ پہنچ گیا، یہ آدمی ہلاک ہوگا۔ کون کون سی چیزیں ہیں؟ شح مطاع، ایسا حرص جس کی اطاعت کی جائے، ایسا بخل جس کی اطاعت کی جائے۔ بس حرص ہے، نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے، بس مال آ جائے مال آ جائے، اور بخل ہے، نفس نہیں چاہتا کہ خرچ کرے تو یہ اس کی اتباع کرتا ہے۔ خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کا نفس نہیں چاہتا، جی نہیں چاہتا، یہ اتباع کرتا ہے، شح مطاع۔ یہ اس انسان کے اندر آیا کیونکہ نفس حرص اور نفس بخل تو ہر انسان کے اندر موجود ہوتا ہے، لیکن یہ نقصان دہ تب ہے کہ جب اس کی مانی جائے، جب آپ بخل کے تقاضا کو پورا کریں، جب آپ حرص کے تقاضا کو پورا کریں تو ایسی صورت میں پھر یہ آپ کے لیے ہلاکت کا باعث بنے گا۔ نفس بخل موجود ہے، نفس یہ چیزیں موجود ہیں، لیکن آپ اس کے تقاضا پر عمل نہیں کرتے تو اس وقت تک یہ ہلاکت کا باعث نہیں بنے گا۔ اس لیے فرمایا مطاع، جب آپ اس کی اطاعت کریں گے۔ اور اسی طرح دوسری چیز جو ہلاکت کا باعث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهَوًى مُتَّبَعٌ، ایسی نفسانی خواہشات کہ جس کی آپ اتباع کریں۔ نفس جو چاہے، نفس چاہے سو جاؤ، نماز کا وقت ہے آپ سوتے رہے، آپ نے اس کی اطاعت کر لی، نماز چھوڑ دی اس کی وجہ سے۔ نفس چاہتا ہے یہ دنیا کمال و حرام ہے حلال ہے کوئی پرواہ نہیں، آپ نے اطاعت کر لی، کما لی، حلال اور حرام کی پرواہ کیے بغیر، یہ ہوا متبع ہے، آپ نے خواہش کی تابعداری کر دی، یہ فلاں گناہ کر لو، اور نفس نے آپ کو اس پر برانگیختہ کیا اور آپ نے اس کی مان لی، یہ ہوا متبع ہے، آپ نے مان لی اس کی بات۔ اگر آپ کے اندر ایسی خواہشات ہے جس کی آپ اتباع کر رہے ہیں تو یہ ہلاکت کا باعث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دو چیزیں۔ تیسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، انسان کا اپنی رائے پر، یعنی بالفاظ دیگر آسان ترجمہ اس کو یوں کریں گے کہ تکبر کرنا، انسان کے اندر تکبر آ جائے، اپنی رائے پر گھمنڈ ہو، اپنی بات پر گھمنڈ ہو، میں کچھ ہوں، یہ انانیت آ جائے انسان کے اندر، یہ میں نے سب کچھ غرق کر دیا اور انا نے سب کچھ غرق کر دیا۔ تو فرمایا جب یہ چیزیں انسان کے اندر آ جاتی ہے یہ انسان کے لیے ہلاکت کا باعث ہے۔